رحیم آج آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا اتصال کس طرح سے ہوتا ہے اور کتنی طرف سے اتصال ہو سکتا ہے۔ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں اگر اتصال ختم ہو جائے تو نماز با جماعت درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنی طرف سے اتصال ہو سکتا ہے۔ جو افراد پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کا اتصال جو ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا میرا اتصال جو ہے وہ جو آگے پیش امام ہے اس کے ساتھ میرا اتصال ہے۔ اب جو میرے دائیں طرف کھڑے ہیں سارے افراد ان کا جو اتصال ہے وہ الٹی سائڈ سے ہو رہا ہے۔ ان کا اتصال ان کے لیفٹ سائڈ سے ہو رہا ہے، الٹی سائڈ سے یعنی بائیں سائڈ سے۔ مثلا میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے ساتھ جو یہ شخص کھڑا ہے اس کا جو ہے وہ اتصال میرے سے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے اس کا اتصال اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے جو بھی اس طرف جا رہے ہیں سب کا اتصال ان کے یہ جو الٹی سائڈ ہے اس طرف سے ان کا اتصال ہو رہا ہے، اور جو اس طرف کھڑے ہیں ان کا اتصال یہ جو ہے اس کا اتصال میرے سے اس سائڈ سے ہے۔ اس طرح آگے جو شخص کھڑا ہے اس کا اتصال جو وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح کر کے یہ جو سارے کھڑے ہیں ان کا اتصال ان کی سیدھی طرف سے جو سیدھا حصہ ہے یہ والا ان کا اتصال ادھر سے ہو رہا ہے۔ تو جو پہلی صف ہے ان کا اتصال ایک طرف سے ہوتا ہے، یا سیدھی سائڈ سے ہوگا یا الٹی سائڈ سے ہوگا، اور جو شخص کھڑا ہے بالکل پیش امام کے پیچھے اس کا اتصال جو وہ آگے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پچھلی صف میں افراد کھڑے ہیں ان کا اتصال کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ جو یہ پچھلی صف ہے ان کا اتصال ہر ایک کا وہ آگے سے بھی ہو رہا ہے اور ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ہو رہا ہے، دائیں بھی بائیں بھی اور آگے کی طرف سے بھی اتصال ان کا ہو رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کا اتصال میرے ساتھ ہے، وہ جو یہ شخص کھڑا ہے اس کا اتصال آگے سے ہے، اسی طرح وہ جو کھڑا ہے اس کا اتصال آگے سے بھی ہے، اور اسی طرح سے اس کا اتصال ایک تو میرے ساتھ تھا اور ایک اس کا اتصال جو وہ اس کی الٹی سائڈ اس شخص سے بھی ہے، چونکہ یہ بھی متصل ہے اس کے ذریعے۔ اس کا اتصال آگے سے ہے جب تو اس کا ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے، دونوں طرف سے اس کا اتصال جب وہ ہو رہا ہے، اور آگے کی طرف سے یعنی تین طرح سے اتصال ہو جاتا ہے جو پچھلی صف والے ہیں ان کا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایک دائیں طرف سے اتصال ہے، ایک دائیں طرف سے ہے، ایک بائیں طرف سے، ایک سامنے سے ہے، لیکن پیچھے سے اتصال نہیں ہو سکتا۔ جو پچھلی صف ہے اس سے اتصال نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک اتصال کی اور صورتحال بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھت کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اور مسجد ہے اسی چھت کے اوپر مسجد ہے، یا مسجد نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی اوپر اگر شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا اتصال نیچے سے ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر بالکل میرے اوپر جو شخص کھڑا ہے اس کا اتصال میرے سے ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جو اوپر صف ہوگی ان تمام صفوں کا اتصال جو وہ ساری کی ساری صفوں کے ساتھ اتصال ان کا ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو ہے وہ چونکہ اتصال زیادہ جو ہمارا واسطہ وہ اس اتصال سے پڑتا ہے، تو کم از کم ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اتصال کس طرح سے ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ دو، آپ آگے ہو جائیں جی، یہ اگر دو افراد نکل جاتے ہیں، یہ دو افراد نکل جاتے ہیں تو اب یہ جگہ خالی رہ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں، آپ تھوڑا سا آگے ہوں، اور اب ان کا اتصال اس طرف سے ختم ہو گیا، چونکہ درمیان میں افراد نہیں ہیں، تو اب ان کی نماز یہ درست نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ۔ اب ان کو چاہیے کہ اپنی نیت الگ کر لیں، یہ ان کی جماعت کے ساتھ اب نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اگر تقریباً یہ اگر ایک شخص کی جگہ خالی ہو، یعنی اتنی اگر جگہ خالی ہے تو پھر اتصال ختم نہیں ہوتا۔
جس طرح یہ ہے اتنی جگہ خالی ہو تو اتصال ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ دو افراد کی جگہ مثلا یہ جس طرح ہے دو افراد کی جگہ خالی ہو جائے تو پھر اتصال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی نماز جماعت کے ساتھ درست نہیں ہوگی۔ آپ پھر ادھر آ جائیں جی۔ اچھا ایک اور بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ ادھر سے گھوم کے ادھر آئیں، ایک منٹ ہو، ادھر سے آئیں، ادھر سے ہاں ادھر رکھیں، بس ادھر رکھنا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر یہ دو نکل جاتے ہیں، آپ پیچھے ہو جائیں بیٹا، یہ دو اگر نکل جاتے ہیں تو آیا ان کی نماز درست ہے یا نہیں؟ تو ان کی نماز درست ہے، چونکہ ادھر سے ان کا اتصال جب وہ ادھر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کا اتصال آگے سے ابھی موجود ہے۔ جب آگے سے اتصال ان کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نماز ابھی تک درست ہے، جماعت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری۔ آپ آگے آ جائیں پھر۔ امید ہے کہ آپ کو اتصال کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے جماعت کے ساتھ اتصال ہوتا ہے اور نماز کس طرح سے جماعت کے ساتھ درست ہو سکتی ہے۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔